بعض لوگ جو ہے جب گفتگو کرتے آپ نے دیکھا ہوگا تو منہ سے جو ہے وہ تھوک نکلتا ہے، تو تھوک جو ہے ان کے ہونٹوں پر آ جاتا، عادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی۔ تو اگر وہ روزے کی حالت میں جو تھوک بات کرتے ہوئے منہ سے نکلا اور ہونٹوں پر آ گیا، تو اگر روزہ دار نے زبان سے اسے اپنی حلق میں اتار لیا لے کے منہ کے اندر وہ تھوک، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی گفتگو کے دوران اس کے منہ سے تھوک نکلتا اور تھوک جو ہے اس کے ہونٹوں پر جمع ہو جائے اور پھر وہ زبان سے اپنے حلق کے اندر اسے داخل کر لے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص آنکھوں کے اندر دوائی ڈالے، جسے ڈراپس کہا جاتا، آنکھوں کے اندر دوائی ڈالنے سے جو ہے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو آنکھوں کا روٹ ہے یہ سیدھا حلق کے اندر جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی دوائی وغیرہ آنکھوں میں ڈالیں تو حلق یعنی گلے میں جو ہے اس کی تلخی، تیکھا پن آپ کو محسوس ہوگا۔ تو یہ جو آنکھوں کا روٹ ہے یہ گلے سے ملا ہوا، لہٰذا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر دوائی یا ڈراپس ڈالے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جو مریض ہوتے ہیں آپریشن وغیرہ کے، موتیا کے، وہ کوشش کریں کہ سحری کے وقت ڈراپس ڈال لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے افطار کرنے کے بعد پھر آنکھوں کے اندر ڈراپس وغیرہ ڈال لیں۔ اسی طرح یہ جو ناک ہے، ناک کے اندر بھی اگر پانی یا کوئی دوا ہم نے اندر ڈالی تو اس کا بھی جو روٹ ہے یہ گلے سے ملا ہوا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالے یا روزے کی حالت میں ناک میں اتنا پانی زیادہ چڑھایا، مبالغہ کیا، کھینچا کہ اوپر کی طرف چلا گیا اور حلق میں اس کی تلخی محسوس ہوئی، ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے کان، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں نہا رہا، نہاتے نہاتے اگر پانی جو ہے یہ کان کے اندر چلا جائے تو یہ کان کا جو روٹ ہے یہ گلے کے اندر نہیں جاتا۔ یہ یاد رکھیے گا کان کا جو روٹ ہے یہ الگ ہے، یہ یہاں سے باہر کی طرف جو ہے وہ رہتا ہے، اندر حلق کے اندر نہیں جاتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص نہاتے ہوئے یا سر پر پانی ڈال رہا ہے ٹھنڈک کے لیے اور کان کے اندر پانی چلا گیا تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ روٹ بالکل جو ہے وہ الگ ہے۔ یہاں تک کہ اگر جان بوجھ کر بھی کسی نے روزے کی حالت میں کان میں پانی ڈال لیا تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں اگر روزے کی حالت میں کسی نے دوا بھی ڈالی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف ناک اور آنکھ یہ یاد رکھیے، کیونکہ اس کا روٹ بالکل حلق سے یعنی گلے سے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح مرد اگر پیشاب کرے اور پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے مقام کے سوراخ سے پانی وغیرہ اوپر ایسے بہائے اندر بھی چلا جائے تو اس سے بھی مرد کا جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دوا بھی ڈال دے مرد تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خواتین جو ہے اس میں بہت احتیاط کریں کہ خواتین اگر پیشاب کے مقام سے پانی یا کوئی دوا ڈالیں گی تو ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بہت سے لوگ جب پیٹ کے اندر درد یا تکلیف ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوا آتی ہے وہ پاخانے کے مقام سے داخل کی جاتی جس سے پیٹ کا مرض صحیح ہو جاتا ہے یا پاخانہ صاف آ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں پاخانے کے مقام سے اگر کوئی دوا وغیرہ ڈالی جائے، چاہے مرد ہو عورت ہو، تو اس سے جو ہے عزیزان گرامی روزہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت کیے ہوئے مسائل، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصلی پر بیٹھ کر مولانا صاحب بے حیائی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگ جو ہے سڑکوں پر کھڑے ہو کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شرماتے نہیں۔ یہ تو میں آپ کو شریعت کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا
مسجد کے اندر بیٹھا ہو کہ یہ جو ہے کیا انہوں نے شروع کیا ہے، تو یاد رکھیے گا لوگ جہاں جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گندی باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، تو ہم شریعت کی بات کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ یہ جو مسائل ہے یہ آپ تک پہنچنے چاہیے، اور یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے آگے جاتی ہے، لوگ الحمدللہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور یہاں تو چند ہوتے ہیں جو باہر سنتے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہوتی ہے، وہ الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں کہ ہمیں ایسے مسائل جو ہے وہ کھل کر جو ہے علماء نہیں بتاتے۔ تو یاد رکھیے گا شریعت کے مسائل بتانے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شرم وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو دمہ کا مریض اگر روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرے، ایک مشین ہوتا ہے ایسے کر کے، وہ بچے یا بڑے، آج کل بچوں کو بھی سانس کی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو یہ انہیلر استعمال کرتے، تو انہیلر روزے کی حالت میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیلر کے اندر ایک کیمیکل ہوتا، اور جب سانس کا مریض، دمہ کا مریض انہیلر استعمال کرتا تو وہ کیمیکل اس کے حلق کے اندر جاتا، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ایسے دمہ کے مریض ہیں کہ جن کا انہیلر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ماہ رمضان میں انہیلر استعمال کریں، اور ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں، یعنی وہ روزے جو ہیں وہ قضا کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا دمہ کا مریض ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ علاج ممکن نہیں، لا علاج بیماری لگ گئی، تو ایسا دمہ کا مریض جو ہے وہ روزے نہیں رکھے گا کیونکہ انہیلر استعمال کرتا، تو ایسا دمہ کا مریض جو ہے وہ اپنے روزے کا جو ہے وہ عزیزان گرامی فدیہ جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ یہاں پر میں ایک اور خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی وجہ سے کسی بھی مسلمان مرد عورت کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب کھانا پینا مزے سے شروع کر دے، گلی میں جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر احترام رمضان میں، یہ یاد رکھیے گا ماہ رمضان کے احترام میں روزہ اگر ٹوٹ جائے تو بقیہ جتنا بھی وقت ہے وہ روزے کی طرح گزارنا ہوگا، یہ ماہ رمضان کے احترام میں شامل، ورنہ آپ دیکھیے باہر رکشہ چلانے والے جو ہے کئی ایسے لوگ جو ہے یہ گٹکے کھا رہے ہیں، پچکاریاں مارتے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا عالمگیری کے اندر کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور اگر کوئی شخص مسلمان ماہ رمضان میں سر عام کھائے تو حاکم اسلام پر حق ہے کہ وہ اس کی گردن مار دے، یعنی اس کو سزائے موت دے، کیونکہ اس نے ماہ رمضان کی بے ادبی کی۔ اور ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ ہند جو ہے اس کا شہر ممبئی کے ایک صاحب کراچی آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ممبئی کے اندر رمضان میں کیا عالم ہوتا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ممبئی کے اندر ماہ رمضان کے احترام میں دن کے وقت ہندو بھی اپنا ہوٹل نہیں کھولتے، ہندو بھی جو ہے اپنا ہوٹل بند رکھتے، لیکن یہاں دیکھیے مسلمانوں کا حال، پچکاریاں مار رہے ہیں، 11 بجے پکوڑے بیچ رہے ہیں، 12 بجے پکوڑے، پردے لگے ہوئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں مزے سے۔ یاد رکھیے گا یہ جو ہم پر جتنا وبال آ رہا ہے، جتنی مصیبتیں، یہ مہنگائی کا عذاب، یہ بیماریاں، یہ سب جو ہے ماہ رمضان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنا یہ گناہ الگ ہے، لیکن سر عام کھانا اس کا وبال بہت ہی خطرناک ہے۔ اور مشہور حکایت جو بچپن سے میں اور آپ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کا بچہ رمضان میں سر عام کھا رہا، اس کے باپ نے جب دیکھا، حالانکہ غیر مسلم، کہا بیٹے کو تھپڑ ماری، شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو بازار میں سر عام کھا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ مرنے کے بعد اسے کسی نے جنت میں دیکھا۔ دیکھنے والے نے پوچھا تو غیر مسلم تھا، جنت میں؟ کہا ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی اور اپنے کرم سے مجھے بخش دیا۔ احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔